نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ جملہ کی اقسام کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ جملہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ذات کے اعتبار سے، اسمیہ، فعلیہ، صفات کے مفہوم کے اعتبار سے، خبریہ، انشائیہ، اور صفات کے اعتبار سے اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ اس سبق کے اندر جملہ کی صفات کے اعتبار سے جو اقسام ہیں ان کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ صفات کے اعتبار سے جملہ کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، مبینہ، اسی کو جملہ تفسیریہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ جملہ ہوتا ہے جو پہلے جملے کی وضاحت کرے، یا دوسری تعریف اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ مبینہ یا تفسیریہ سے مراد وہ جملہ جو پہلے جملے کو کھول کر بیان کرے، اور یہ جملہ کبھی اے اور ان تفسیریہ کے بعد واقع ہوتا ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اس کی اگر پہچان کرنی ہو تو اے اور ان تفسیریہ آ جائے تو اس کے بعد جو یہ جملہ بنے گا وہ مبینہ یا تفسیریہ ہوگا۔ جیسے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، تو اب یہاں پر ان تفسیریہ آ گیا ہے، اس کو ہم جملہ مبینہ یا تفسیریہ کہیں گے۔ اور کبھی یہ اے اور ان تفسیریہ کے بغیر بھی ہوتا ہے، جیسے هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ، اس کے اندر تؤمنون باللہ والا جو جملہ ہے یہ جملہ تفسیریہ اور مبینہ بنے گا۔ یہاں پر اے اور ان تفسیریہ دونوں نہیں ہیں، یہ سیاق کلام سے بندہ خود ہی پہچان لیتا ہے۔ جملہ کی دوسری قسم ہے صفات کے اعتبار سے معللہ، وہ جملہ جو پہلے جملے کی علت یا سبب کو بیان کرے، اس کو جملہ معللہ کہتے ہیں۔ جیسے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اس میں ان صلاتک سکن لہم جملہ معللہ ہے، پیچھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو یہاں پر سبب بیان کیا گیا، علت بیان کی گئی ہے۔ تیسری قسم ہے اس کی جملہ معترضہ، وہ جملہ جو شرط اور جزا کے درمیان واقع ہو، اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ جیسے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آیت کریمہ کے اندر وَلَن تَفْعَلُوا یہ جملہ معترضہ ہے، یا جملہ معترضہ کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے جس کا آگے اور پیچھے کوئی تعلق نہ ہو، درمیانے کلام میں بے جوڑ واقع ہو جائے، بغیر ربط کے واقع ہو جائے، تو اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے مستانفہ، یہ استئناف سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے از سر نو، تو وہ جملہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، یعنی کہ وہ جملہ جس سے آغاز کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ مستانفہ۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس سے کلام کو شروع کیا گیا، یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا۔ پانچویں قسم ہے جملہ حالیہ، وہ جملہ جو حالت بیان کرے، جس میں کسی چیز کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا جائے۔ جیسے وجاء رجل من اقصى المدینہ، یہ جو ہے نا اس کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا اس کی دوسری تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے، جملہ حالیہ سے مراد وہ جملہ ہے جو ذوالحال اور حال سے مل کر بنے، اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں۔
چھٹی قسم صفات کے اعتبار سے جملہ کی ہے وہ ہے معطوفہ۔ اس سے مراد وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلے جملے پر عطف کیا جاتا ہے، عطف کیا جائے۔ کبھی جو ہے نا اس کا دوسرا تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اس سے مراد وہ جملہ ہے جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے، مرکب عطفی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ معطوفہ کہتے ہیں۔ جیسے جاء الحق وضحک الباطل، اس میں جاء الحق جو ہے جملہ ہے معطوف علیہ ہے، وہ عاطفہ ضحک الباطل یہ جملہ معطوفہ بن جائے گا۔ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ بھی ہے جس کے کلام کے اندر جو ہے نا حروف عاطفہ میں سے کوئی آ جائے، کلام کے اندر حروف عاطفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس حروف عطف سے پہلے والی جو عبارت ہے وہ معطوف علیہ بنے گی، اور حروف عطف کے بعد والی جو عبارت ہے اس کو معطوف بنا کر جملہ معطوفہ ٹھہرا دیں گے۔ یہ تھی جملہ کی اقسام صفات کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔